حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹہلتے ٹہلتے جا رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. کہاں پر؟ مدینہ شریف کے قریب میں ہی ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. اس میں ایک سرخ اونٹ تھا، بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا، بڑا ہی حسین و جمیل لگ رہا تھا. آپ نے اس کو دیکھا، آپ کا دل اس پر آ گیا. آپ نے فرمایا کہ اس کو خریدوں گا، اور آپ نے اس کے مالک کو بلایا. اس کا مالک آپ کا چہرہ دیکھتا رہ گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں بیچنا چاہتا ہوں. کتنی قیمت؟ اتنی قیمت، فلاں قیمت میں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ سودا ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کا اونٹ لے کے جا رہا ہوں، اور میں ادھر سے ابھی آپ کے پیسے بھجوا دوں گا، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ میں ٹہلنے کی غرض سے نکلا ہوں. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیے، آپ لے کے جائیے اور پیسے بھجوا دینا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ لے کے چلے گئے. سرخ اونٹ کی قیمت بڑی زیادہ ہوتی تھی اس ٹائم. آپ نے اونٹ لیا اور آپ چلے گئے. جب تک آپ جاتے رہے وہ اونٹ کا مالک آپ کو دیکھتا رہا. جب آپ اوجھل ہو گئے، آپ نظروں سے غائب ہو گئے، پھر ادھر ایک شخص آ گیا، کہنے لگا اونٹ بیچ دیا؟ کہاں بیچ دیا؟ کتنے میں؟ فلاں قیمت میں. اچھا قیمت ملی، پیسے دیے؟ نہیں دیے. کیوں؟ میں جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے. اچھا جانتے بھی نہیں ہو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا نام ہے؟ اونٹ بیچ دیا. کہاں اونٹ بیچ دیا؟ کیوں؟ اس کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا. اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اسے مول بھاؤ کر ہی نہیں پایا. وہ جو بات کہتا تھا نا، میں اس کی بات مان لیتا تھا. میں کہتا ہاں ٹھیک ہے. دوسرا کھڑا ہوا، چہرے کی بنا پر تم نے اونٹ دے دیا. نہ اس کا نام معلوم ہے، نہ پتہ معلوم ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، ایڈریس نہیں معلوم ہے، اونٹ دے دیا. کہاں اونٹ دے دیا؟ ایک کھڑا ہوا، کہنے لگا تمہارے پیسے ملنے والے نہیں ہیں، گویا کہ تم چوری کا نام دے دو کہ تمہارا اونٹ چر گیا ہے. اسی قافلے میں سے ایک عورت بولی کہ تم اونٹ کو چوری کا نام نہ دو، کیونکہ میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. جب وہ باتیں کر رہا تھا نا، اس کے چہرے سے، اس کے دانتوں سے جو خوبصورتی، جو روشنی نکل رہی تھی نا، جو نور نکل رہا تھا، وہ سامنے والے پہاڑوں پہ ٹکرا رہا تھا، وہ سامنے والے پہاڑوں پر نظر آ رہا تھا. وہ کوئی عام انسان نہیں تھا. اگر اس نے تمہارے پیسے واپس نہیں کیے تو میں وعدہ کرتی ہوں میں پیسے چکاؤں گی اونٹ کے. ابھی ادھر باتیں ہو رہی تھیں کہ دو صحابی آ گئے. آنے کے بعد کہنے لگے ادھر اونٹ کس کا تھا جو ابھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر سے خرید کے لے گئے ہیں؟ وہ مالک کھڑا ہوا تھا، کہا میرا اونٹ ہے. کہا اچھا. کہا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں آپ کو دینے کے لیے کہی ہیں اور اس کی قیمت بھی بھیجی ہے. اس اونٹ کے مالک نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ ہیں کون؟ ان صحابہ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ارے وہی تو جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب ان لوگوں کو معلوم چلا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ان کے پاس ہمیں لے چلو، ان کا کلمہ پڑھا کے ہمیں مسلمان کروا دو. صحابہ کرام کے ساتھ وہ لوگ چلے. وہ قافلہ جا رہا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، قدموں پہ گر گئے اور کلمہ پڑھ کے اہل ایمان ہو گئے. اور ادھر سے جب واپس آ رہے تھے نا، تو ان کی زبانیں بات کر رہی تھیں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے.